رانا صاحب اس کا مطلب پاکستان تحریک انصاف کو ریئلائز ہو گیا ہے، جس طرح فرما رہے ہیں کہ سسٹم نہیں گرے گا، سسٹم نہیں گر رہا، تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب کچھ ایسا ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا. آپ کو یہی سسٹم ہے، آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند، اسی کے اندر آپ کو چیزوں کو ریزالو کرنا ہے. دوسرا اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیں، اور وہ یہ خبر یہ سامنے آئی کہ جناب وادی تیرا کے حوالے سے مطلب پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت بہت کچھ کہتی رہی کہ جناب ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، آپریشن نہیں ہو سکتا. آپریشنز ہو رہے ہیں، لوگوں کی نقل مکانی ہو رہی ہے، صوبائی حکومت جو ہے ان لوگوں کو فنڈز بھی دے رہی ہے، ان کو سپورٹ بھی کر رہی ہے. ایوری تھنگ از ہیپننگ واٹ ایور واز سیڈ. ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کچھ پریس کانفرنس میں کہا وہ ویسے ہی ہو رہا ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف ایکچولی ایک پبلک ڈومین میں ایک ڈفرنٹ پوزیشن لے رہی ہے اور پرائیویٹلی جب وہ کمروں میں بیٹھتے ہیں تو ایک ڈفرنٹ پوزیشن لے رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، میرے نظر میں تو پی ٹی آئی دو ہیں. ہاں جی ایک پی ٹی آئی اڈیالہ اور ایک پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے وہ لوگ ہیں. اچھی غلط بات کہہ دی. نئی آئٹم لے کر آتے ہیں ہمیشہ آپ، یہ ماننا پڑے گا آپ کو. یہ نہیں میں نہیں مانوں گا، آپ مانے نا. نئی چیز لے کر آتے ہیں نہیں آپ مانے نا کہ میوزک کمپوزر جو ہوتا ہے نا اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ ہر فلم کے لیے نیا گانا آنا چاہیے، اور آپ کا یہی کمال. دیکھیں، اور مجھے خوش قسمتی میری ہے کہ مجھے آپ جیسے لسنر ملے جو میری ہر ٹون کے اوپر کہتے ہیں کہ نئی ٹون ہے. مہربانی. دو پی ٹی آئی ہیں، پی ٹی آئی اڈیالہ، پی ٹی آئی پارلیمنٹ. پارلیمنٹیرین وہ ہیں جن کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے، جن کو کیا نام ہے پیسے ملتے ہیں، تنخواہیں ملتی ہیں، مفت بجلی ملتی ہے، مفت کیا نام ہے علاج ملتا ہے، مفت گاڑیاں ملتی ہیں، مفت پیٹرول ملتا ہے. وہ کیوں چھڈن بھیا سسٹم نو. ٹھیک ہے. ایک پی ٹی آئی ہے اڈیالہ میں جو جنگ کوئی اور لڑ رہا ہے، لڑائی کوئی اور ہے. ٹھیک ہے. وہ اور صرف یہ جو پی ٹی آئی جو پارلیمنٹیرین ہے جو آپ فرما رہے ہیں، اس میں صوبائی حکومت بھی شامل ہے، کے پی والی. میں ابھی اس طرف آتا ہوں. اچھا ابھی میں ادھر نہیں گیا، میں ابھی مجھے اسی طرف رکھے ہیں تھوڑا. میں وہ وادی تیرا کی طرف بھی آؤں گا، لیکن وہ اپنے وقت پہ آؤں گا. میں آپ کی مرضی سے نہیں وہاں جاؤں گا. آپ مت جائیے گا، وہاں پہ ویسے آپریشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، میں آپریشن کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے نا. میں گاڑیاں لے کے جاؤں گا ان لوگوں کو آگے لے جانے. یہ والی بھی ایک پی ٹی آئی ہے. ٹھیک ہے نا. میں درمیانی پی ٹی آئی ہوں دونوں طرف. لیکن یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو مائنس کر کے کوئی پی ٹی آئی الیکشن لڑ سکتی ہے، یا اس کی کوئی حیثیت یا اوقات ہے، یا ان ایم این ایز کی حیثیت یا کوئی اوقات ہے مائنس عمران خان، تو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا. اچھا نہیں تو ابھی لڑکے دیکھ لیں الیکشن کسی جگہ مائنس عمران خان، انہوں نے اپنی پتہ چل جائے گا حیثیت. اور یہ جو انتخابات میں افتخار بھائی کہہ رہے تھے کہ جی فارم 45 فارم 47 پوچھ لیں کہ کس پہ، یہ حکومت سے پوچھیں کہ آپ نے کس والے فارم پہ جیتنا ہے. نہیں عوام کون سے. دیکھو بات سنو، جب ہم نئے رولز طے کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم آگے جانا چاہ رہے ہیں تو سب سے بڑا اعتراض تو الیکشن کے نتائج پر ہے نا. تو اس کے لیے تجویز تو پی ٹی آئی نے دینی ہے. نہیں ہے ان کو ایکچولی وہ جو پوائنٹ کر رہے ہیں نا سر، وہ کہہ رہے ہیں پاوے 45 ہوئے 46 ہوئے 47 ہوئے، حکومت نے جو سیٹ اپ بنایا ہوا حکومت نے جیتا. نہیں یہ غلط. میں دیکھیں یہ ان کو کہنے کا حق ہے، تو پھر مجھے بھی اگر ہم چاہتے ہیں اس ملک میں ڈیموکریسی چلے اور اس ملک میں کوئی اسٹیبل پوزیشن آئے تو ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے. اگر ان کو اعتراض ہے سارے سسٹم پر تو اس کو متبادل پیش کریں. دیکھیں باتیں کرنی بڑی آسان ہے، متبادل پیش کریں. اسمبلی میں وہ بیٹھیں، وہ کہیں گے یہ طریقہ کار نہیں ہوگا. ہم یہ آپ کو شاید یاد ہو بہت بحث ہوئی تھی کہ ہمیں مشینیں استعمال کرنی چاہیے نہیں. ٹھیک ہے، وہ ہوئی تھی نا، اور اٹھ کے ایک دوسرے کو مار دھاڑ کر دی تھی. وہ ایک تجویز تھی جس کے اوپر ڈبیٹ ہوئی. اب موجودہ صورتحال میں جب ان کو الیکشن کے نتائج پر اس طریقے سے اعتماد نہیں ہے تو ان کو تجویز کرنی ہوگی کہ بھئی کیسے طریقہ کار، ورنہ تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے. منصور صاحب میں سن لیں بات یہ کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے ایک جگہ پیسے رکھوائے اور وہ بندے پیسے لے کے بھاگ گئے کھا گئے. ٹھیک ہے. اب ہم انہی بندوں کو دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب پیسے ہم اس والے ڈبے میں نہیں رکھیں گے، اس میں رکھیں گے. کھانے انہوں نے پیسے ہی نہیں. بات یہ کہ غلط ہے. نہیں غلط آپ کی نظر میں، میری بات سن لینا. یہ کس میں پھر بلیو کرتا ہے؟ نہیں میں بتاتا ہوں میں کس میں بلیو کرتا ہوں. میں اس میں بھی آتا ہوں، میں بتاتا ہوں، بریک میں بھی بتا دوں گا. یہاں پہ ٹی وی پہ بتاؤ. جی ٹی وی پہ بتا دوں گا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اب یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ فارم 45 کیا ہے 47 کیا ہے طریقے کا ہو. تو میں تسی بولن دو گے تو دساں گا نا. پولنگ کمپلیٹ ہونے دیں. ٹھیک ہے نا. میں ابھی ریزلٹ نہ پہلے نکال لیں. بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے اوپر الیکشن ڈیپینڈ کرتا ہے،
اگر ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کوئی سے بھی فارم لیں اس کا فرق نہیں چاہے پڑتا 45 ہو 47 ہو نیت ٹھیک کرنی چاہیے. نیتوں کو جاننے والا رب, نیتوں کو جاننے والا خداوند کریم ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, ایک منٹ ٹھہر جانا یا ایک جملہ صرف ووٹ ڈالنے یا ووٹ ڈالنے کے پروسیجر میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے, ووٹ گننے والوں کی تبدیلی ہے. بندے وہ لے گئے اور جڑے گننے والے منیب صاحب سے بھی رائے لیتے ہیں. میری بات کریں گے, دیکھ لیجیے گا. اچھا منیب صاحب آپ دونوں سنکرونائز ہو گئے. نہیں وہ تو میں تو اب ان کا منیب صاحب کس طرح یہ ہوگا سر, یہ بیسکلی اگلا الیکشن فری اینڈ فیئر ہو, اصل بات یہ ہے. ہاؤ ڈو وی ڈیسائیڈ دس؟ آپ سیریسلی پوچھ رہے ہیں؟ آج کیڑے موٹے جائے تسی سارے؟ میں کئی دفعہ ہوتا ہے نا کوئی سوال پہ بجا کے کہتے ہیں نا ہاسا جی. یار میں نے بہت سیریس سوال کیا آپ سے, بتائیے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا, افتخار صاحب کہہ رہے ہیں کوئی ایسا میکنزم بنانے کی ضرورت ہے جس میں سب کی ریزرویشنز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. دیکھیے میں تو منصور علی خان صاحب دعا گو ہوں کہ جس کی طرف اشارہ جناب افتخار صاحب کر رہے ہیں, جو اضطراب رانا صاحب کی گفتگو میں ہے, جو ان کا کنسرن ہے, میں تو دعا بحیثیت ایک پاکستانی کرتا ہوں کہ یہ لڑائی جھگڑا اگر کوئی ہے تو وہ حل جو بھی ہے ابھی یہ حل ہو جائے. نہیں تو میں اپنی اس خبر پر جو میں نے آپ کو کافی عرصہ پہلے آپ ہی کے پروگرام میں عرض کی تھی کہ یہ مسئلے حل ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو 2024 کی کسر اگلے انتخابات میں نکل جائے گی. سر آپ نے رانا صاحب کی گفتگو نہیں سنی, انہوں نے ایک جملہ بیچ میں کہا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مائنس عمران خان کرا کے آپ الیکشن لڑ لیں گے اور جیت جائیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو کیا اگلا الیکشن مائنس عمران خان ہوگا؟ کسی نے یہ کہا نہیں ابھی تک, معاف کیجیے گا, نہیں انہوں نے کہا ہوگا, لیکن جو لوگ میٹر کرتے ہیں, جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, جو لیڈر آف دی ہاؤس ہیں, انہوں نے یہ فکرہ کہا ہے. جی وہ میٹر نہیں کرتے. اچھا ٹھیک, میٹر صرف کرتا ہے اس پاکستان کے الیکٹرل سسٹم میں عمران خان. ٹھیک ہے. اور میری سن لیں, میرا کہنا ہے, یہ جو میرے مرشد بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ اس سسٹم میں اگر یہ طے کر لیا کہ عمران خان ڈن اینڈ ڈسٹڈ تو 100 الیکشن کرا لیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ منیب صاحب کی باری ہے, ان کو بات تو کرنے دیں, ان کی باری ہے. میں سر یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ تو تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ لوگ مائنس نہیں ہو سکتے, سیاستدان بالکل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے. لیکن ایک چیز ہے جو ہمارے سامنے ہے, مائنس کوئی نہیں ہوا. عمران خان صاحب 2024 کے انتخابات میں مائنس نہیں ہوئے. ٹھیک ہے جی, فیکٹ پہ بات کرنی چاہیے نا. میں کیونکہ میں تو آپ کے 1000 دفعہ آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ میں اس دن نکلا, میں نے تو خود وٹنس کی ہے نا بہت سی چیزیں. تو مائنس وہ نہیں ہوئے, لیکن نتائج برعکس آئے جو ہم سب کو پتہ تھا. اور افتخار صاحب کیونکہ میرے سینئر ہیں, انسیڈنٹلی ہم اسی وقت ایک ہی پلیٹ فارم پہ تھے, ہم کر رہے تھے, تو بہت سی چیزوں کا ان کو بھی علم تھا, مجھے بھی علم تھا. تو نتائج برعکس آئے جو سینٹیمنٹ تھا. میرا صرف جو کنٹینشن ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اگر یہی لڑائی جھگڑا رہا تو مائنس ہو یا نہ ہو, دیٹ از بسائڈز دا پوائنٹ. ٹھیک ہے, جو آؤٹ کم ہے الیکشن کا وہ کیا لگتا ہے, واٹ ڈز اٹ آل بوائل ڈاؤن ٹو, گیٹنگ پیپل الیکٹڈ اور پوٹنگ سم ون ان دا گورنمنٹ. ہاں جی. سو مائنس اور پلس کو چھوڑ دینا جی. پھر اگر آپ نے کنٹینیویشن رکھنی ہے, اور میں اگر دوبارہ عرض کروں ایٹ دا رسک آف ریپیٹنگ مائی سیلف, کہ پھر وہ کسر ختم ہو جائے گی. ابھی تو شاید پھر کسی کو کوئی ایک چانک یا سپیس ملی ہوئی ہے. اگر یہی سلسلہ چلتا رہا اور یہی لڑائی جھگڑا چلتا رہا تو پھر آگے جو لمیٹڈ پورشن ہے شاید وہ بھی ختم ہو جائے, ٹھیک, یا اس کی بھی کوئی اور بھدی شکل بن جائے. سو کیا ہم آنے والے ہفتوں میں منیب صاحب کوئی ایک سافٹر پی ٹی آئی دیکھنے لگے ہیں؟ دیکھیے یو تھنک دیٹ؟ دیکھیے دو ہی بڑی سادی سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں منصور علی خان صاحب. جب لڑائی ہوتی ہے نا آپ کی کسی بھی جگہ, آپ بازار میں ہو جائے, کہیں ہو جائے, یا آپ کا کسی کے ساتھ تنازع ہے, اگر تو آپ ایکول فوٹنگ پر ہیں تو پھر آپ بحث بھی کر لیں گے, آپ لڑ بھی لیں گے گتھم گتھم. اگر ایک بندہ کوئی فرد یا کوئی اینٹی آپ سے طاقتور ہے تو یا تو آپ اس سے ایک ان اینڈنگ وار یا لڑائی کی صورت میں رہیں گے, یا پھر آپ کو کنسیڈ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کنسیڈ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا آپ اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں اور پھر اپنے جو طریقہ کار ہے اس کو درست کرتے ہیں, یا پھر آپ کوئی نہ کوئی چیز کنسیڈ کر جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, آئی گیو اپ آن دس اور لیٹس موو فارورڈ, یا میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے اور میں آگے بڑھتا ہوں. ٹھیک. تو انلیس کہ یہ دو تین چیزیں ہوں تو اس وقت تک تو مجھے حالات بدلتے نظر نہیں آتی. باقی دیکھیں ایک چیز ہے جو کسی کو نہیں پتا, وہ ہے کہ جی اگر کوئی انقلاب ہے, کوئی بہت بڑا انقلاب ہے, کوئی بہت بڑی موومنٹ ہے جو چل پڑے, اس کے بارے میں تو پریڈکٹ نہیں کرتا. ہاں ظاہری بات, وہ تو ایک سپارک ہوتا ہے کسی بھی چیز کا. رائی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے اندر آپ کو آثار نظر آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنلی, کہ ادھر بھی ایک تھاٹ پروسیس چینج ہو رہا ہے کہ نہیں یار ہم لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا, ہم نہیں کر سکتے, لوگ نہیں نکل سکتے, ہمیں مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی ایشوز کو ریزالو کرنا ہے, جس طرح افتخار صاحب فرما رہے تھے؟
فیڈرل گورنمنٹ یا جو کہہ لیجیے کہ ایم این ایز ان کے ہیں جو وفاق کے نمائندے ہیں، وفاق میں نمائندے ہیں تحریک انصاف کے، یس ان میں 80% میں یہ تھاٹ پروسیس ہے. when they sit together they talk about it کہ یار مذاکرات ہی وے آؤٹ ہے. لیکن when it comes to خیبر پختونخوا اینڈ یوتھ آف پی ٹی آئی اسپیشلی ڈیجیٹل میڈیا، تو وہاں پر انٹائرلی ایک ڈفرینٹ تھاٹ پروسیس ہے. اور وہ برج کیسے ہوگا، یہ ایک مقام پہ اکٹھے کیسے ہوں گے، دیٹ از کائنڈ آف امپاسبل. میٹر کون کرتا ہے؟ میٹر آئی تھنک پاکستان تحریک انصاف کی اسٹرینتھ دیکھ لیں نا کون ہے. تحریک انصاف کی اسٹرینتھ ڈیجیٹل میڈیا تھا، وہ آج تک کلیم کرتے آ رہے ہیں، وہی آج بھی میٹر کرتے ہیں. لیکن رائے صاحب اس سے رزلٹ تو کوئی نہیں نکلنا، رزلٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ کوئی نہیں نکلا. لیکن آج بھی آپ کسی ایم این اے کے ساتھ بیٹھیں جو میٹر کرتا ہے، جن کی آواز ہے تحریک انصاف میں، آف دا ریکارڈ وہ اور بات کریں گے، ٹی وی کے اوپر جا کے اور بات کریں گے. ٹی وی کے اوپر ان کو وہ لائن تھوڑی بہت ٹوک کرنی پڑتی ہے جو ڈیجیٹل میڈیا ٹوک کر رہا ہوتا ہے ان کا. اور پھر میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں آپ کو. وہ جو ابھی ریسنٹلی این ڈی یو کی ورک شاپ میں گئے تھے سارے لوگ جو گئے تھے تحریک انصاف کے، ان میں بڑی مائلڈ ٹون کے لوگ تھے. عمیر نیازی صاحب تھے، مستی خیل صاحب اسمبلی میں کیسے بولتے تھے. اب وہ کہاں پر گئے؟ ڈیجیٹل میڈیا نے اپنے ہی ان کو کارنر کر دیا، سائڈ پہ کر دیا وہاں کے. سو یہ ہے بالکل سوچ موجود ہے کہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. ایون رانا ثناء اللہ صاحب نے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہا کہ یار تحریک انصاف ہمارے ساتھ بیٹھتی بھی ہے، ہم سے بات بھی کرتی ہے، بہت ساری چیزیں آگے بھی چلتی ہیں، لیکن ہم ان کے نام نہیں لیتے کیونکہ اگر نام لے لیں تو ان کا سوشل میڈیا ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے. لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت، سہیل آفریدی صاحب اور یوتھ پاکستان تحریک انصاف کی، وہ ایک پیج پہ اور وہ مزاحمت ہے، وہ بظاہر ایجیٹیشن ہے. اور خیبر پختونخوا کے ہی لوگ یا ان کی جو کیبنٹ یا جو لوگ لیڈ کرتے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں، وہ کلیمنٹ ہیں کہ 8 فروری کو کچھ نہ کچھ شو. میں اس پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی سہیل آفریدی صاحب بھی جو ہیں وہ ایک ایگریسو ٹون لینے والے ہیں، وہ کراچی بھی گئے، لاہور بھی گئے. میں نے سنا ہے ویسے شاید وہ دوبارہ بھی آ رہے ہیں، شاید یا وہ یا ان کے پارٹی کے لوگ جو ہیں اگلے ہفتے دوبارہ آنے لگے ہیں لاہور. مائی پوائنٹ از کہ جو وادی تیرہ کے اوپر ہم دوبارہ آتے ہیں، آپریشن ہو بھی رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ. آپ نے پھر وہ جو ساری جو بڑکیں ماری تھیں پچھلے 2 مہینے کے اندر، ہم نہیں ہونے دیں گے، دیکھتے ہیں کس طرح ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. ایک سٹیٹمنٹ ہے جو میری نظر سے گزری، صرف ایک سٹیٹمنٹ ہے ریسنٹلی شفیع جان کی کہ یہ جی ہماری مرضی سے آپریشن نہیں ہو رہا. اچھا، شفیع جان ہی کی سٹیٹمنٹ. اور آئی تھنک یہ ریپرزینٹیٹو ایمل ولی صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ کی مرضی سے نہیں ہو رہا تو آپ کیا کرنے بیٹھے ہوئے صوبائی حکومت میں؟ وہ تو اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی زبردستی کر رہے ہیں تو ہم فنڈ دے کے اپنے لوگ سنبھال رہے ہیں جو وہاں سے ڈسپلیس ہو رہے ہیں. بلکہ I'm quoting them جو گورنمنٹ کا سٹانس ہے. شفیع جان صاحب آپ سے شفیع جان صاحب نے الفاظ استعمال کیے، وہ بڑے آبجیکشنیبل الفاظ تھے کہ جی یہ بدماشی کر رہے ہیں. اچھا، انہوں نے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ جی ہم نے ایک پورا جرگہ بلایا اسمبلی کے اندر، سب کچھ ہوا، سب پارٹیز تھی اس میں اور سارا کچھ تھا، تو یہ اس کے برعکس کریں تو یہ لفظ انہوں نے بدماشی استعمال کیا اور وہ اوبیسلی اس کا بڑا بیکلیش آیا ہے. آج وزیر جو مملکت ہیں برائے داخلہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سب کچھ صوبائی حکومت کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور آئی ایم شور آپ نے ان کا جو آج سپیچ تھی وہ سنی. ہمارے پاس ایک طلال صاحب کا وہ ہے، میں صرف سنا دوں. طلال چودھری صاحب نے ایکچولی کیا کہا اس بارے میں، ناظرین سنیے گا ذرا. انٹیلیجنس بیس آپریشنز روزانہ کی بنیاد پر درجنوں ہوتے ہیں جو صوبے کی مشاورت اور ان کی تمام اداروں کے ساتھ مل کر ہوتے ہیں، جو کہ اس وقت کے پی میں سابق فاٹا میں ہو رہا ہے. اس میں صوبائی حکومت پوری آن بورڈ ہے. وہاں کے لوگوں کے لیے پیکج کے لیے صوبائی حکومت نے صوبائی کیبنٹ سے منظوری لے کر 5 ارب روپیہ رکھا ہے. صوبائی حکومت اور جو وہاں کے ٹرائبل ایلڈرز ہیں جس میں ان کی صوبائی قیادت بھی، وہاں کی لوکل قیادت بھی شامل ہے، ان کی مشاورت سے ایک پراپر ایگریمنٹ کے بعد کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے. اس وقت کے جو ایکشنز ہیں جو ابھی انہوں نے نئے سی ایم اپنے بلیورڈ سی ایم لے کر آئے ہیں، یہ ان کا فیصلے کے بعد ہو رہے ہیں. یہ آپ نے گفتگو رائے صاحب تو پھر بڑا سمپل ہے. اس پہ تو بڑا سمپل ہے. شفیع جان صاحب نے تو سٹیٹمنٹ آگے ٹیلی ویژن پہ دے دی. اگر طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ان کی کنسنٹ سے یا ان کو لوپ میں لے کے کر رہے ہیں تو کوئی میٹنگ منٹس یہ بھی پبلک کر دیں، آپ کی ساری پر بتا دیں کہ بھائی مجھے جس بات کا اعتراض ہے کہ یار آپ بیسکلی بند کمروں میں جو پوزیشنز لیتے ہیں یا نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر جب جا کے بیٹھتے ہیں یا دوسری جماعت کے ساتھ، آپ وہ ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہاں دس از ناٹ پاسبل. کیمرے کے آگے جب آپ آ جاتے ہیں یا اپنے یوٹیوبروں کے ذریعے جب ایکچولی اپنا بیانیہ بلڈ کروانا ہوتا ہے تو تب آپ بیٹھ کے بڑی اگریسو ٹون لے لیتے ہیں بیکاز اس سے ویوز آتے ہیں. اس اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر دس از ویری سینسٹیو ٹاپک تیرا یہاں پر ایک سادہ سا فارمولا ہے کہ چیف ایگزیکٹو ہیں یہاں پر سہیل آفریدی صاحب صوبے کے. اگر طلال صاحب کلیم کرتے ہیں کہ ان کو لوپ میں لے کر یا صوبائی حکومت لوپ میں ہے تو یار کوئی میٹنگ منٹس پبلک کر دو، بھائی بتا دو فلاں جگہ میٹنگ ہوئی، یہ ٹرمز تھی، اس کے اوپر سہیل نے یہ کہا یا اس کی کابینہ کسی بندے نے یہ کہا، اینڈ دیٹ از ہاؤ دی میٹرز ور. آپ کے خیال میں اس طرح کی چیزیں
آفیشیل میٹنگز کے اندر اگر آپ ٹی وی پہ آپ کے کہتے ہیں کہ بھائی لوپ میں ہے نا تو میٹنگ کا بتا دیں کہ فلاں جگہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو یاد ہے نومبر 2024 کے اندر جب وہ گنڈا پور صاحب والا سارا احتجاج ہو رہا تھا تو یہاں سے بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف گئے تھے نا ملنے کے لیے, سواتی صاحب کو بھی بھیجا گیا یہاں سے نہیں وہ جب عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے لوگوں میں آپ کے خیال میں کسی میٹنگ کے اندر بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اچھا جناب آپ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے جائیں گے؟ نہیں, بیہائنڈ کلوز ڈور یہ ڈیلے ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن جو بیہائنڈ کلوز ڈور ڈیلے کرتے ہیں وہ ٹی وی کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری کنسنٹ نہیں ہے نا, ماضی کے اندر نہیں وہ کنسنٹ نہیں دے رہے. یہی تو کہہ رہا ہوں نا, یہ تو بیسکلی اپنی گیلری کو سپورٹ کرنے کے لیے سب کچھ بھی کہا جا رہا ہوتا ہے نا. ڈرون کی پالیسی اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان کے حوالے سے ڈرون کی پالیسی اٹھا کے دیکھ لیں. آج بعد میں وکی لیکس ہوئی تو بعد میں وکی لیکس کے ذریعے پتہ لگا جناب ڈرون کے اندر جو ہے سب ڈیسائیڈڈ تھا کہ پبلک پوزیشن اور لیں گے, کہ ہم کہیں گے ہم غلط ہے, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. اندر کھاتے جو ہے وہ خود کہا تھا ہاں جی ٹھیک ہے, اس کو بھی ماریں, اس کو بھی ماریں, اس کو بھی ماریں. سو پبلک پوزیشنز اور ہوتی ہیں. یہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنے والی بات ہے. اس میں بڑی کلیئرٹی ہے. آپ کو یاد ہے جب سی ایم سہیل آفریدی صاحب لاہور میں آئے ہوئے تھے, آپ اور میں ہم سب اکٹھے ملے تھے, اس میں بڑی کلیئرٹی تھی آپریشن پر. انہوں نے نیور سیڈ کہ ہم اینٹی آپریشن, آپ کو یاد ہے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی تھی اس میٹنگ کے اندر. سیٹ کہ جی آپریشن 100 دفعہ کریں, ہمیں لوپ میں لے لیں. لے لیں بٹ پھر ہاں لوپ میں لے لیا نا. نہیں بٹ شفیع جان صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی لفظ بدماشی کا وہ استعمال کریں, پبلک کر دینا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ بتا دیں, ڈیٹیل میں بتا دیں کہ فلاں جگہ ڈیسائیڈ صاحب نے تو معذب بات کی نا, صاحب کی بات سنیں. منصور جتنی گفتگو یہاں ہو رہی ہے اس سے ایک بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ پی ٹی اے کے اندر دو دھڑے ہیں. ایک دھڑا جو ہے وہ پارلیمانی ڈیموکریسی میں کی طرف جانا چاہتا ہے, وہ مسائل کا حل نکالنا چاہتا ہے پارلیمانی طریقے کے ساتھ. ایک دھڑا ہے جو جذباتی بات کر رہا ہے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا پاکستان کی سیاست کو باہر بیٹھے ہوئے جو ہوتے ہیں, کیا واریر کیا بولتے ہو, کی بورڈ واریئرز, کی بورڈ واریر فیصلہ کریں گے؟ I'm very sorry, ایسا نہیں ہوگا. سر وہ عمران خان صاحب کی اسٹرینتھ ہے سر, ایسا نہیں وہ ہوگا. کہتے ہیں سوشل میڈیا میری اسٹرینتھ ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, I'm talking to you. ایسا نہیں ہوگا. پاکستان is not a... You start hosting the show, I'll come and sit over there and I'll give you the No, answer. I won't conduct such a show against Pakistan. Never in my life. Never in my life. میری کتنی بھی مخالفت کسی سے ہو, I will not compromise. پاکستان کے معاملے پہ, پاکستان کی سالمیت کے معاملے پہ, اس کے لوگوں کے معاملے پہ, اس کی باؤنڈریز کے معاملے پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور آپ کا خیال ہے جو کمپرومائز کر رہے ہیں وہ چلائیں گے. اچھک صاحب کہتے ہیں کہ جناب افغانستان سے جو ہے وہ ہمیں دہشت گردی کے ثبوت دکھائے جائیں. ہم نے نہیں دیکھے, دکھا دیے جائیں گے. نہیں سر, میں کہتا ہوں 2 آپ کی ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہو چکی ہیں, اب آپ نے کب دیکھنا ہے؟ آپ اس کو دوبارہ یوٹیوب پہ پڑھی ہوئی دوبارہ دیکھیں. دکھا دیے جائیں گے پورے پاکستان. میرے دوست آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ دکھا دیجیے, بہت وقت ہے. آج کتنے سال ہوئے گورنمنٹ کو؟ 2 سال ہوئے نا. ویٹ